الرحمن الرحيم عن عمرو بن عباسة رضي الله عنه قال فأي الإيمان أفضل قال الهجرة قال فما الهجرة قال تهجر السوء۔ حضرت عمرو بن عباسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ یہاں کلمہ طیبہ کی بحث میں یہاں پہ جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہے متعدد چیزوں کے متعلق سے یعنی ایمان کے حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ اور ارشاد باری تعالیٰ پیش کیا گیا، یعنی کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں پیش کی گئی۔ یہاں اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے ہجرت کے متعلق بیان کیا گیا کہ ہجرت کیا چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا ایمان افضل ہے۔ سمجھے نا؟ جیسا کہ آپ نے ماقبل بھی ایمان کی افضلیت کے متعلق آپ نے پڑھا، یہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کون سا ایمان افضل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ کیا ہو؟ کہ جس کے ساتھ ہجرت ہو وہ ایمان جو ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ انہوں نے دریافت کیا ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ کیا کہا؟ کہ ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو، تمہاری زندگی میں جتنی بھی برائیاں ہیں تم اس سے درگزر کر لو، تم اس سے پیٹ پھیر لو، یعنی کہ یہ کہہ لو کہ تم ان برائیوں کو چھوڑ دو۔ یہی سب سے ایمان کا کہتے ہیں سب سے افضل ایمان کا ایک چیز یہی ہے کہ برائی کو تم چھوڑ دو۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدك وفي حدیث ابی اسامہ غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقیم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی یعنی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو۔ یہاں اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس حدیث کے اندر نبی پاک عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھے صحابی، پوچھا انہوں نے کہ عرض کرتے ہیں کہا یا رسول اللہ مجھے ایمان کی ایسی جامع معنی بات بتلا دیجئے کہ جس کے متعلق مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو نبی پاک عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک اللہ کی گواہی دو، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، پھر اس بات کے اوپر قائم رہو، یعنی کہ تم یہ کہہ لو کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کے اوپر ثابت قدم رہو۔ یہی کیا ہے؟ ایمان کی جامع معنی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ کہتے ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر یعنی اس بات کے اوپر تو کیا رہو، قائم رہو۔ فائدہ یعنی اول تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرو، اور یہ ایمان وہ عمل وقتی نہ ہو بلکہ پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ سمجھ رہے نا؟ اسی بات کو یہاں پہ کہا کہ اللہ کے ذات و صفات کے اوپر ایمان لے آؤ، پھر اس کے اوپر کیا رہو، ان کے قائم رہو، پھر ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات جو بھی ہیں اس کے اوپر عمل پیرا رہو، اور یہ سارا کام جو ہو وقتی نہ ہو بلکہ دائمی ہو۔ تو یہی جو ہے ایمان کی جامع باتیں ہیں کہ جس کے متعلق کبھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے بعد کسی دوسرے سے بیان کی اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو اگلی حدیث بیان کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق بالثوب الخلق فاسألوا الله ان يجدد الایمان في قلوبكم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا یعنی اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ یہاں جو بیان کیا گیا کہ جس طریقے سے تم اپنے بدن کے اوپر کپڑے پہنتے ہو اور وہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، یعنی کہ کہہ لیجیے پرانا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے تمہارا ایمان بھی جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی متعلق یعنی ایمان کو تر و تازگی کے متعلق اپنے رب سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو کہ ہمارے اے اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے۔ اسی چیز کو اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کا راوی جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے، یعنی ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہو اور اس کی تر و تازگی کی دعا کرتے رہو۔ اور آپ نے قبل میں پڑھا بھی کہ ایمان کو تازہ کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہے کلمہ طیبہ کا ذکر ہوتا رہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا ذکر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرتے رہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر تازگی آتی ہے، ایمان تازہ ہوتے رہتا ہے، اور پھر اس طرح سے خصوصاً ایمان کی تازگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے یعنی ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے یعنی جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئے، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لے یا ان کو زبان پر نہ لائے۔ یہاں دیکھیے اس بہت ہی عمدہ ایک بات کو ذکر کیا، وقت کے ساتھ انسان جب بڑھتا رہتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وسوسائش کی دنیا میں وہ گھومتا پھرتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ یہ کہہ لیجیے اس کے ذہن میں اتنے وسوسے آتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں جو ناقابل بیان ہے۔ ٹھیک، تو اگر ایسی باتیں ہیں جس کے ذہن میں ادھر ادھر کی باتیں آ رہی ہو، وسوسہ ہو اور گناہ کے خلاف گناہ کی باتیں ہو تو اور اس کے دلوں میں اس کے ذہن میں یہ باتیں جو آ رہی ہیں بغیر اس کے اختیار کے یعنی بنا چاہے ہوئے اس کے ذہنوں میں ایسی باتیں آ رہی ہیں
تو اس پر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ بندہ اپنی زبان سے ادا نہ کر لے یا خود اس کو کر نہ لے تب تک اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ اس امت کی بہت بڑی یہ فضیلت ہے، اس امت کی کہہ لیجئے اس امت کی یہ بہت بڑا انعام اللہ رب العزت کے جانب سے ہے۔ تو اسی کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث کا راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے، یعنی جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بغیر اختیار کے اگر آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس امت سے ان تمام وسوسوں کو کیا کر دیا ہے، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لے یا ان کو زبان پر نہ لائے، یعنی کہ اگر کوئی گناہ کا کام اس کے ذہن میں آیا تو جب تک اس کو نہ کر لیتا ہے یا اپنی زبان پہ نہ لا لیتا ہے تب تک پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس عمل کو اسے گناہ نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا جب تک کہ وہ نہ کر لے۔ تو یہ بہت بڑی انعام ہے اس امت کے ساتھ کہ ذہن کے اندر جو بھی وسوسہ ہو، جو بھی گناہ کی باتیں آئے بغیر اختیار کے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں، جب تک کہ بندہ اسے اپنے عمل سے کر نہ لے یا کہ جب تک اپنی زبان پر اس کو ادا نہ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے